بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا، انعام سابع ساتواں انعام، سایہ کیا ہم نے اوپر تمہارے میدان تیہ میں الغمام، بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ۔ یہاں ایک پیدا سمجھ لو، یہاں پر جو صحت ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک صحت بدنی اور ایک صحت روحانی۔ صحت روحانی تندرستی اور صحت بدنی کے تین درجے۔ نمبر ایک، خیموں والی زندگی، بدوی زندگی، اور جو حضرات خیموں میں رہتے ہیں اور کھانا بدوش، خیمہ زن کرنے والے۔ دوسرا دیہاتی، دیہاتوں گاؤں کی زندگی۔ تیسرا شہری۔ تو بدنی صحت کے اعتبار سے یہ خانہ بدوش اول نمبر پہ ہوتی ہے۔ بھیڑیں دمبیاں چرانے والے، ان کی قوت زبردست ہوتی ہے، پہلوانوں والی۔ دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں گاؤں والے، ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں شہری، فارمی مرغوں کی طرح۔ یہ بیچارے بالکل بیمارڑے، اتنے اتنے وجود اور کارٹونوں کی طرح لگتے ہیں، جو شہروں میں پیدا ہوئے، شہروں میں رہے، تو بدنی صحت کے اعتبار سے بالکل بٹیرے اور سب سے نیچے درجہ ان کا، لیکن روحانی صحت کے اعتبار سے اول نمبر شہر کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بابو، اور پھر دوسرے نمبر پہ گاؤں ہے، اور پھر تیسرا نمبر ہے وہ تمبوؤں والے، خیموں والے، وہ تقریباً جانوروں کے قریب ہوتی ہے اور اسی مزاج کی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو تینوں زندگیاں موقع ملے، تینوں میں فیل ہو گئے، تینوں کے اندر یہودی فیل ہو گئے۔ پوری تاریخ ہے یہود کی، بدوی زندگی میں بھی فیل، گاؤں والی زندگی میں بھی فیل، اور شہری زندگی میں بھی، مصری زندگی میں بھی۔ تو یہ تھے ہی نکمی قوم۔ ہاں بھائی، اور سایہ کیا ہم نے میدان تیہ میں، آپ کے پاس لکھا ہو یہود کا بدوی زندگی میں ناکام ہونا، یہ میدان تیہ، اس میں اللہ تعالی نے ان کو بادل کا سایہ کیا، ان پر میدان تھا کھلا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، خزانہ غیب سے نازل کیا ہم نے اوپر تمہارے، من ترنج بین، حلوہ کے قریب، ترنج بین، تازہ تازہ حلوہ، حلوے کے قریب چیز، حلوے کی طرح، من وسلوہ، بٹیر کی طرح، پرندے، بٹیر یا بٹیر سے کچھ بڑے، سلوہ، بٹیر سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، مولویوں کو غذا تو زبردست ملی ہے۔ یہ مقام تیہ میں تھے، تفصیل اور مقام پہ ابھی نہیں۔ قرآن یہاں پر صرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم وہ ہو، یہ تم پہ انعام ہوا تھا، پھر بھی تم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے۔ یہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں۔ تو یہ انعام نمبر کون سا ہے؟ 7واں انعام، کہ وہاں تم مقام تیہ میں تھے، یہ میدان تھا، اور وہاں گرمی سے مرتے تھے، اللہ نے بادلوں سے سایہ کر دیا، اور کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، من سلوہ، صبح صبح اٹھتے
تازہ تازہ تیار شدہ حلوہ ملتا. درختوں پہ شاید ہوتا ہوگا, اور اس کو برتن میں ڈالا, کھایا. اور صرف حلوے میں بھی چس نہیں نا, الونا سلونا بھی ساتھ ہو تو پھر بٹیر. حلوہ مزہ کرتا ہے گوشت کے ساتھ, اور گوشت میں سب سے بہترین گوشت پرندوں کا ہے. حلوہ بھی ہو, بٹیر بھی ہو. سبحان اللہ. اب بے ایمانو پھر بھی نہیں مانتے. تمہارے باپ دادا پہ یہ انعام کیا, من سلوا دیا, بادلوں کا سایہ کیا, یہ انعام ہے. اور ساتھ حکم دیا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو. ذخیرہ نہ بناؤ, سٹور نہیں کرنا فریج میں, یا حلوے کو بیگ میں نہیں چھپانا. کئی ہوتے ہیں نا بیگ ان کا کھولو تو حلوہ نکلے گا. کیوں ہے؟ ذخیرہ اندوزی پرانی آ رہی ہے. یہاں بیگوں کی بات نہیں, ایک دوسرے کے منہ کی طرف نہ دیکھو. ہاں بھائی, بیگوں میں, فریج میں, فریزر میں ذخیرہ نہ کرو. علماء کہتے ہیں انہوں نے ذخیرہ اندازی شروع کر دیا, اندوزی. انہوں نے کہا چلو چھپا کے رکھ لے, بٹیرے شٹیرے سارا. نہیں, ظلم کیا انہوں نے ہم پر. بلاکن کانوا انفسہم یظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. یہ لکھا ہے یہود کی کروی زندگی میں ناکامی, بدوی زندگی خیموں والی میں بھی ناکام ہو گئے. جب ناشکری کی تو نعمت چھن گئی. اب ہم نے کہا داخل ہو اس قریہ میں. هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, یہ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کیا تھا؟ بیت المقدس یا اریحا. اریحا, اس بستی میں داخل ہو جاؤ. هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس بستی میں. جمہور یہی کہتی ہے. یہ المشہور عن ابن عباس و ابن مسعود و قتادہ و سدی بے ایمان و ربی وغیرہم و الیہ ذهب الجمہور انہا بیت المقدس. یہ بیت المقدس مقدس تھا. روح المعانی ہیں. بعد نے کہا کہ یہ کیا تھا؟ اریحا. بہرحال اریحا یہ بیت المقدس تھا. ہم نے کہا اس بستی میں فَكُلُوا مِنْهَا, پس کھاؤ اس بستی کی چیزوں میں سے. بستی نہیں کھانی, منہا بستی کی چیزوں میں سے. حیث شئتم, جہاں سے چاہو تم. رغدن, خوب کھاؤ رچتا پچتا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہو الباب فصیل شہر یا سور البلد ہے. جس طرح آپ جائیں لاہور میں تو وہاں پر کیا ہے؟ بھاٹی دروازہ ہے. ادھر ہوگا کابلی دروازہ, بھاٹی دروازہ. کابلی تو قلعے ہوتے تھے, قلعے, اور ان کے دروازے ہوتے تھے. حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ یہ باب القبہ تھا. باب القبہ وہ جو قلعہ بنا ہوا ہے اس کے دروازے سے. بعض نے کہا کہ مسجد کے دروازے سے مراد کیا ہے؟ سجدہ, سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کرتے ہوئے آدمی چل سکتا ہے؟ تو پھر کیا معنی سجدہ؟ بعض نے کہا عاجزی کرتے ہوئے. حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں نہیں, سجدہ کا معنی ہے دروازے میں داخل ہوتے ہی سجدہ شکر کرو. دروازے میں داخل ہوتے ہی سجدہ شکر کرو. اندر سجدہ شکر, یہ نہیں کہ سجدے کی حالت میں ریڑھو گھسٹ کے جاؤ, نہیں. تو
یہ بدخلوا الباب سجدا، یعنی اللہ کے گھر جا کر اللہ کے آگے سجدہ شکر کرو اور کہو قولوا حطۃ مسألتنا حطۃ، یہ شکریہ بدنی ہے، ادخلوا الباب لکھا ہوگا شکریہ بدنی، بدن کے ساتھ شکریہ کہ وہاں پر سجدہ کرو باب مسجد سے یا باب قلعہ سے، وقولوا اور یہ کیا ہے شکریہ لسانی، حطۃ مسألتنا حطۃ، ہمارا مسئلہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے، نغفر یہ ثمرہ ہے عام شکریہ کا، جب سجدے بھی کرو گے شکریہ کرو گے معافی بھی مانگو گے تو وعدہ ہے نغفر لکم خطایاکم، معاف کر دیں گے ہم تمہاری غلطیاں ہیں، خطا پہلی ساری خطائیں معاف، وسنزید المحسنین، اور ابھی ابھی بڑھائیں گے ہم دل سے نیکی کرنے والوں کو، جو مخلص ہوں گے ان کو اور بھی بڑھا دیں گے، ہیں بڑھانا توفیق کے ساتھ، اور بھی توفیق دے دیں گے، سنزید ابھی ابھی آؤ، فبدل الذین ظلموا پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے ظلموا یہ ظلم کیا تھا، قولاً قول کو، سوائے اس کے کہ قیل لہم کہا گیا تھا ان کو، فانزلنا ثمرہ تبدیل پس نازل کیا ہم نے اوپر ان کے ظلم کیا، رجزن بہت بڑا عذاب، التنوین للتحویل من السماء آسمان سے، طاعون یا طاعون مدارک یہی کہتا ہے، اور حضرات میں بھی طاعون کہا، آگے جلالین تو اکثر 70,000 لکھتا ہے، جلالین کی گنتی کے مطابق ہر چیز 70,000 ہے، لیکن جہاں مدارک میں 40,000 ہے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کتنے رجزن سے مرے، طاعون سے، من السماء بما کانوا یفسقون، بس سبب ان کے فسق کرنے کے، یہ باسببیہ ما مصدریہ فسق کرنے کے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا حاشیہ دیکھ لو، فبدل الذی قولوا حطۃ، یہ سلوہ کی لغوی تحقیق لکھی ہے، یہ جو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، وقت بہت کم ہے۔ دیکھو حطۃ کہا، یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے، قیلا لے بنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ البقرہ فدخلوا، داخل ہوئے چوتڑ رگڑتے ہوئے، سمجھتے ہو کہ نہیں، گھیسی کرتے ہوئے، گھیسی پشتو والے کیا سمجھیں گے گھیسی، یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، تو وہ جب قضائے حاجت فرماتا ہے نا وہ زمین پہ رگڑتا ہے، پھر جو بھی ہے آپ سوچ لیں، چھوٹا بچہ جب قضائے حاجت تبلیغی تقاضا فرمائے، تبلیغی تقاضے کے بعد جو ہے وہ زمین کے اوپر اس کو رگڑتا ہے۔ ہاں جو بھی ہے، یہ انہوں نے بھی یہی کرنا، یہ بزرگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، جو چھوٹے بچے کرتے ہیں، بڑے بڑے شیوخ نے یہی رگڑا شروع کر دیا، رگڑنے لگے۔ ہاں بھائی سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا انسان کے بچے بن کے جاؤ اور وہاں جا کے کچھ سجدہ کرو، عاجزی کرو، لیکن انہوں نے چوتڑ زمین پہ رگڑنے شروع کر دیے۔ سمجھ تو آ گئی ہے نا؟ الٹے کا، حضرت شیخ کہتے ہیں الٹے کاموں میں پڑ گئے،
بجائے شکریہ کے الٹے کاموں میں پڑ گئے. آپ کے پاس عبارت لکھی ہے بجائے سجدہ کے الٹے کاموں میں پڑ گئے, بجائے اطاعت کے نافرمانیوں میں پڑ گئے. آج ہماری قوم کا حال یہی ہے, جب کسی قوم پر اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے تو وہ قوم بجائے استغفار کے الٹے کاموں میں پڑ جاتی ہے. تو چاہیے تو یہ تھا یہ شکر کرتے. جس طرح ہماری قوم ہے, ان کو ملک مل گیا, اب شکر یہ تھا کہ کتاب و سنت کا قانون نافذ کرتے, لیکن انہوں نے الٹے کام شروع کر دیے, جمہوریت کے نیچے چلے گئے اور انگریز کی غلامی شروع کر دی. حالانکہ ملک ملنے کا شکریہ یہی تھا کہ اس کو اسلام کا قلعہ بنایا جائے, اور اگر یہ کام کرتے پوری دنیا پر ملک پاکستان کی حکمرانی ہوتی, دبدبا ہوتا. جس جذبے اور مقصد کے لیے ملک لیا دین کے نام پر اور دین کی اشاعت کے لیے, اگر اس کو مسلمان حکمران ملتے, کتاب و سنت کا قانون جاری ہوتا, خدا کی قسم امریکہ, روس, پوری دنیا اس سے ڈرتی ہوتی. لیکن بجائے کتاب و سنت کے قانون کے الٹے کاموں میں پڑ گئے. ناچ گانا, جمہوریت, طاغوت, اور ان لوگوں کے ہاتھ ملک دے دیا جو ملک کے بھی غدار اور قوم کے بھی اور سب سے بڑے اسلام کے غدار ہیں. ان غدار یہ مانا ہے, حضرت شیخ فرماتے ہیں اصل مقصد یہ ہے, اس کا انکار نہیں کر رہے جو بخاری وغیرہ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے چوتر زمین پہ رگڑنا شروع کر دیے, ٹھیک بات ہے. تو مطلب ہے کہ الٹے بجائے شکر کے ناشکری پہ, کفر پہ, بے حیائی پر اتر آئے. اور اسی طرح یہ ہر قوم معذب کا حال ہوتا ہے. تو یہ ہے, اور کہنے کیا لگے, قولوا حطۃ, تو آگے وقالوا حطۃ, حطۃ کی جگہ پہ کیا کہہ رہے ہیں, حنطۃ حبۃ فی شعرۃ, حبۃ فی شعرۃ, یہ تبدیلی تھی. ہمیں تو گندم چاہیے, فی شعرۃ روٹی شوٹی چاہیے, گندم شدم چاہیے. یہ بخاری. قال قتادہ زرارہ بن اوفا لقیت عدۃ من اصحاب النبی, بہت سارے صحابہ کو ملا. فاختلفوا, جہاں یہ عبارت ہے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والی, اگر آپ کو توجہ ہو, بہت عجیب عبارت ہے. یہ جو آج کل کچھ لوگ شروع کر دیا ہے نا کہ روایت بالمعنی جو کہے تو وہ منکر حدیث ہے. ایک بیماری شاید آپ کو لگی ہوگی کہیں سے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو حدیث آئی ہے نا منو ان رسول اللہ کے لفظ سے, اور روایت بالمعنی اگر کوئی کہہ دے بعض روایات کو تو کیا کہتے ہیں, یہ انکار حدیث ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہاں. اور تمہارے مولوی یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ جس طرح کلمات بخاری میں موجود ہیں یہی کلمات رسول پاک کی زبان سے نکلے, یہی سمجھتی ہے. حالانکہ روایت بالمعنی اکثر رہے, یہی بخاری شریف ہے نا. پہلی حدیث کیا ہے, انمل, پہلے بھی میں نے بتایا واقعہ ایک, یحییٰ تک راوی بھی اوپر ایک ایک ہے. ایک وقت کا واقعہ ہے, 6 جگہ بخاری میں ہے, 6 کے 6 جگہ کلمات جدا ہے. تو روایت بالمعنی نہیں تو اور کیا ہے. حدیث جبریل متواتر ہے, لیکن اس میں بخاری میں قال یا محمد, مسلم میں قال یا رسول اللہ. واقعہ ایک ہی ہے, دونوں صحیح ہے, قال یا محمد اور قال یا رسول اللہ. اب آپ کے جو
محدث حضرات ہیں وہ بخاری لے کر شروع رہتے ہیں، یا محمد کیوں کہا، اس پہ 3 صفحے. تو ہم کہتے کیا ضرورت 3 صفحے، انہوں نے یا رسول اللہ کہا ہے. یہ یا محمد جو ہے یہ تعبیر راوی ہے، روایت بالمعنی ہے، 4 صفحے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. پھر آپ کے حضرات یہ نقطے بیان کرتے ہیں کہ ایمان کا سوال پہلے کیوں کیا، اسلام کا بعد میں کیوں کیا، ترتیب کیا ہے. تو مسلم کی روایت دیکھیں، مسند احمد صحیح ابن حبان، تو وہاں ترتیب بالکل بدلی ہوئی ہے جو بخاری میں ہے. ایک ترتیب. اب تمہارے نقطے کہاں گئے، چونکہ چنانچہ یہ کیا ہے، روایت بالمعنی. یہ یاد رکھو، اسی پر میں نے یہ عبارت لکھی کہ روایت بالمعنی اکثر رہے جی، اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں جی. یہ جو قرآن پاک اصحاب کاف کا قول بیان کر رہا ہے، بہن ہی ان کے الفاظ ہے، نہیں، یہ تعبیر الہی ہے. تو اسی کو تو روایت بالمعنی کہتی ہے. جی. اب ایک وہ چبل کھڑے ہیں کہتے ہیں روایت بالمعنی لہذا مانتی نہیں، وہ بھی پورا گدھا کی قوم ہے. جی. پرویز ہی کہتے ہیں یہ حدیث روایت بالمعنی ہے اس لیے حجت ہی نہیں. تو اس طرح روایت بالمعنی تو قرآنی تعبیرات بھی ہیں. جی. اور اسی روایت بالمعنی کی مثال ہے جو میں آپ کے سامنے اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. جی. اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، روایت بالمعنی. اور سنو جی. تو اب پرویزی کا ایسا گدھا دماغ ہے منکرین حدیث کا، انہوں نے اس کو کہہ دیا ہو جی حدیث روایت بالمعنی ہے لہذا حجت ہی نہیں. تو پھر تو قرآن اردو میں حجت ہی نہیں، جی. کسی دوسری زبان میں حجت ہی نہیں، تو پھر تو تعطل تام ہو گیا. اس لیے دوستو بزرگوں، روایت بالمعنی کوئی عیب نہیں جی. نہ حجیت میں فرق پڑتا ہے. جی. اور یہ کہنا کہ یہ کلمات رسول پاک کی زبان سے یہی الفاظ نکلے ہوئے ہیں، یہ بھی جہل سری ہے. جی. کیا ہے، جہل سری ہے. اس پر ذرا دیکھ لو یہاں بزرگ کیا فرماتی ہیں. اور بزرگ بھی عام نہیں، یہ امام قرطبی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے. فقیہ بھی بہت بڑے مفتی ہیں، بلکہ مجتہد ہیں مالکی مذہب کے. اور مالکی میں نے، اچھا بھائی عبارت پڑھو بڑے غور سے. یہاں فرماتے ہیں کالا قتادہ زرارا لقیت عدۃ من اصحاب النبی، میں نے بہت سارے صحابہ سے ملاقات کی. فاختلفوا علی فی اللفظ، انہوں نے اس لفظ میں اختلاف کیا، حدیث کے لفظ میں جو اوپر آیا. جی. اچھا واجتمعوا فی المعنی، لیکن معنی میں سب کٹھے تھے. اور نخی اور حسن اور شابی رحمہ اللہ وہ حدیث لاتے ہیں معانی پر، حدیث لاتے ہیں معنی پر یعنی روایت بالمعنی کرتی ہے. جی. حدیث لاتے ہیں معنی پر یعنی روایت بال. کون؟ نخی، ابراہیم نخی، جانتے ہو یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. ابراہیم نخی، اور کون؟ حسن بصری، اور کون؟ امام شعبی، یہ بہت بڑا تابعی ہے. اور کون؟ اچھا یہ یاتون بالحدیث عن المعانی، حدیث کو الفاظ سے نہیں لاتے، معانی سے لاتے ہیں، یعنی روایت بالمعنی. وقال الحسن اذا اصبت المعنی، اور امام حسن بصری کہتے ہیں جب معنی صحیح ہو، الفاظ الگ بھی ہوں لیکن معنی صحیح ہو، اصل مقصود معنی ہے، اجزاء کا وہ تجھے کافی ہو جائے گا. وقال سفیان، اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتی ہیں اذا قلت لکم
انی احدثکم کما سمعتو، جب میں یہ کہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں جیسے میں نے سنا اس کے قریب قریب، فلا تصدقونی، تو میری تصدیق نہ کرنا، انما هو المعنی، تصدیق نہ کرنا کا مطلب ان کلمات کو رسول کے کلمات نہ سمجھنا۔ جب میں کہتا ہوں نا کما سمیتو، تو ان کلمات کو رسول پاک کے کلمات نہ سمجھنا۔ یہ وقال بقی رحمہ اللہ، اور بقی رحمہ اللہ فرماتی ہیں اِلَّمْ يَكُنِ الْمَعْنَى وَاسِعًا فَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ۔ بقی کہتے ہیں اگر روایت بالمعنی میں وسعت نہ ہوتی، معنی وسیع نہ ہوتا، یعنی روایت بالمعنی کی معنی کی اجازت نہ ہوتی، لوگ برباد ہو جاتے، کیونکہ بے عینی الفاظ نقل کرنا تو مشکل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تو لوگ ہلاک الناس واتفق العلماء علی جواز نقل الشرع للعجم، سارے علماء متفق ہیں کہ شریعت جو عربی ہے عجمی زبان میں نقل کرنا جائز ہے، بلسانہم بترجمتہ، اس زبان ان عجمیوں کی زبان اور ان کے ترجمہ کے ساتھ ہے، ترجمہ اس کا لہم ان کے لیے، وذالک هو النقل بالمعنی، اور یہ بھی کیا ہے نقل بالمعنی، نقل بالمعنی ہے۔ وقد فعل اللہ ذلک فی کتابہ فیما قص من انباء ما قد سلف، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں روایت بالمعنی کا لحاظ کیا جو واقعات گزر گئے، من انباء ما قد سلف فقص قصصا ذکر بعضها فی مواضع۔ اب دیکھیں اللہ نے کس سے حضرت ابراہیم، لوط، ہود کے واقعات کو مختلف جگہ پہ بیان کیا، لیکن کلمات جدا ہیں، کلمات کیا ہیں؟ جدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی لازمی نہیں کہ ان کے کلمات نقل کیے ہیں، یہ تعبیر الہی ہے۔ کیا لفظ بولا میں نے؟ تعبیر الہی، روایت بالمعنی، نہ بولنے سے سبق تو نہیں ختم ہوگا، لمبا ہو جائے گا۔ ہاں بھائی، والمعنی واحد، ہاں یہ تو بعض مواضع پر الفاظ مختلف ہیں اور معنی ایک ہے۔ وَنَقَلَهَا مِنْ أَلْسِنَتِهِمْ إِلَى اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، اب ان سب کی زبان عربی تو نہیں تھی، ان کی زبانیں اور تھیں، اللہ نے سب کو عربی زبان میں نقل کیا۔ هُوَ مُخَالِفٌ لَهَا فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْحَذْفِ وَالْإِلْغَاءِ وَالزِّيَادَةِ، اور ظاہر بات ہے عربی نظم کی جو مبتدا پہلے خبر بعد میں، یہ جو تقدیم تاخیر ہے، مسند مسند الیہ کی بات، اور یہ ساری باتیں دوسری زبانوں کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ تو جب وہ عربی میں آئی تو ان میں بھی تقدیم تاخیر ہوئی، آگے پیچھے ہوئی، تو یہی کیا ہے روایت بالمعنی، بہت کام کی عبارت ہے۔ وَإِذَا جَازَ، اور جب جائز ہے بدلنا عربی کا عجمی کے ساتھ، تو جائز ہے عربی کا اولا، تو عربی کا بطری کے اولا جائز ہے۔ احتج بهذا المعنى الحسن والشافعی وهو الصحیح فی الباب، اسی سے استدلال کیا حسن بصری نے رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے، اور یہی بات صحیح ہے۔ تو حاصل کیا نکلا کہ نقل روایت بالمعنی بالکل جاری ساری ہے اور صحیح ہے۔ اب اس پہ سارے اشکال ختم، ورنہ تو اضطراب بن جاتے ہیں۔ اب ایک نقطہ سمجھ لو اصول حدیث کا، کہ اضطراب تب بنے گا جب معنی میں فرق آئے گا۔ کلمات الفاظ کے فرق کو اضطراب کہنا یہ جہالت ہے، لیکن اصول الحدیث میں اس کی وضاحت نہیں آئے گی، جو عام معروف کتابیں ہیں۔
تو جو اختلاف فی المعنی معنی میں اختلاف آئے گا تو وہاں پر کیا بنے گا؟ اضطراب. اگر کلمات جدا ہیں، کسی میں تقدیم ہے، کسی میں تاخیر ہے، کسی میں یا محمد ہے، کسی میں یا رسول اللہ ہے، کسی میں اس طرح ایمان پہلے ہے، کسی میں اسلام پہلے ہے، تو یہ تقدیم تاخیر، لیکن مطلب یہ ہے کہ مضمون وہی ہونا چاہیے، معنی وہی ہونا چاہیے. اضطراب کا تعلق ہے کہ مضمون اور معنی ہی بدل جائے. اگر نہیں تو پھر پکڑنا ہو نا کسی پرویزی کو، تو اس کو قرآن پاک کی یہ واقعہ حضرت ابراہیم کا 2 جگہ سے دکھا دو جب فرشتے آئے تھے، تو اس میں جو تقدیم تاخیر ہے اس کو کہو پھر تو جہاں بھی اضطراب ہے. یہ اضطراب کا معنی نہیں سمجھتا. سمجھ گئے میری بات؟ تو روایت بالمعنی بالکل جاری ساری جائز، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں. اور حدیث پاک اکثر روایت بالمعنی ہے. جی سمجھ کوئی نہیں. جی دیکھو اب یہاں ایک تھوڑا سا اور مسئلہ بھی سمجھو. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی، بولو جلدی، حبۃ فی، اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کہنا ہے؟ حتۃ، انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ، توجہ ہے میری طرف، انہوں نے کہا حبۃ، اللہ نے کیا فرمایا؟ حتۃ. حبۃ سے منع کیا ہے تو ظالموں کیوں بن گئے؟ یہ جو بریلر ہیں ہر جگہ پہ کہتے ہیں منع دکھاؤ. اللہ نے فرمایا قولوا حتۃ، انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ. اب سوال ہے پوری رضاخانیت، شیعیت، للوڑیت، تینوں اہل بدعت سے، بدعت کے درجے مختلف ہیں، کہ اب بتاؤ فبدل الذین ظلموا، اس بدلنے والے کو اللہ نے ظالم کہا. ظالم ہوئے اس تبدیلی کی وجہ سے، تبدیلی پر ظالموں کا حکم لگا. اب یہ تبدیلی ظلم ہے، حالانکہ حتۃ سے کوئی دکھائے کہ اللہ نے حبۃ سے منع کیا ہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. دنیا کا کوئی رضا خانی، کوئی للوڑ پاک، کوئی رافضی پلیت، پاک سے مراد یا للوڑ پاک سے ایمان سے پاک، کوئی بدعتی دکھائے اور دکھائے کیا کہ اللہ نے منع کیا ہے کس چیز سے؟ حبۃ سے. یہ ان کو جب بدعت سے آپ روکتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ منع دکھاؤ. تو میں کہتا ہوں اب آؤ منع دکھاؤ. منع نہیں، انہوں نے حتۃ کی جگہ پہ حبۃ کہا، تو اللہ نے حکم لگایا فبدل الذین ظلموا. معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کے لیے منع ضروری نہیں، شریعت کو کسی لحاظ سے بھی بدلنا یہی ظلم ہے. بے شک کوئی سمجھ نہیں ہے. یہ بہت بڑا اصول ہے. اگر بدعت کی بات آئی تو میں انشاءاللہ اس پہ بہت سارے حوالے بھی جمع کیے، آپ ایسے لکھ لیں. احکام القرآن ابو بکر جساس رازی، اس نے بہت اچھی بات کی یہاں پر کہ تبدیل فی الشرع، بدعت یہی تبدیلی ہے شریعت میں. اور جہاں جیسے حبۃ سے منع کی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی حتۃ کی جگہ پہ جب حبۃ آیا تو حکم لگا کہ یہ ظالم ہے. اس پر یہ تبدیلی کیا ہے؟ ظلم ہے. جو اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ شریعت سازی یا شرعی حکم کی جگہ پہ دوسرا حکم اپنی طرف سے لینا، شرعی کلمات کی جگہ اپنی طرف سے کلمات گھڑنا، یہ بھی از قبیل ظلم ہے، وہاں پر منع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ملا لینا، بخاری وغیرہ میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، نبی پاک نے صحابی کو دعا سکھائی اور فرمایا یہ دعا یاد کر لے، یہی دعا اور ضمانت دی جنت کی لمبی حدیث، اس میں آپ دعا میں لفظ آ رہے تھے آمنت بنبیک الذی ارسلتا۔ جب صحابی سے سنی تو صحابی نے لفظ پڑھا آمنت برسولک الذی ارسلتا قال فلا، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا آمنت بنبیک الذی ارسلتا، صحابی نے کیا پڑھا آمنت برسولک الذی ارسلتا، تو نبی کا کی جگہ پہ رسول، حالانکہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، آپ نے ایک لفظ کی بھی تبدیلی برداشت نہیں کی۔ کوئی سمجھ ہے؟ اور یہ جو جاری ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں یہ فبدل الذین ظلموا نہیں ہے، جتنی جہری ذکر کی مجلسیں ہیں، عید میلاد شریف ہے، کل 40 میں یہ شریعت نے بتلائے یا شریعت کی جگہ وہی حبۃ فی شعرۃ بنی اسرائیل والا، تو ہر بدعتی یہود کے نقش قدم پہ ہے، وہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پہ عمل نہیں کرتا، اپنی طرف سے ٹوٹکا بنا لیتا ہے اور کہتے ہیں جی حرج کے وے۔ اب جہاں پر حرج آ گئی فبدل الذین ظلموا، ابو بکر جساس اور رازی اور قرطبی اس پر بات دیکھ لینا، حوالہ لکھ لو، ٹائم بڑا کم ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا، ثمرہ تبدیل، پس نازل کیا ہم نے اوپر، دوسری دفعہ پھر آ رہا ہے الذین ظلموا، پہلے ظلموا اس لیے ذکر کیا کہ تبدیلی پر حکم ذکر کیا ہے، یہ جو انہوں نے تبدیلی کی اس پر حکم بتانا ہے کہ ظلم ہے، اور اب انزلنا کے بعد ظلموا کا مطلب ہے کہ عذاب ان کے ظلم کی وجہ سے نازل ہوا، وجہ عذاب ظلم تھا اور پہلے تبدیلی ظلم تھا، دو بار آ گیا۔ رجزا من السماء، آسمان سے رجز، بہت بڑا عذاب،